سفلی اور شیطانی ارواح خبیثہ کا علاج۔ سفلی اور شیطانی ارواح خبیثہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے سفلی معقلات ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ شر کو پسند کرتے ہیں، شرارتوں کو پسند کرتے ہیں، ناجائز اور حرام کاموں کو پسند کرتے ہیں، لوگوں کو اذیت دینے کو پسند کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کر کے خوش ہوتے ہیں۔ تو جتنے بھی کالے عمل کرنے والے ہوتے ہیں، کالا علم کرنے والے عاملین ہوتے ہیں یا جادوگر وغیرہ ہوتے ہیں، تو اپنے جادو کے ذریعے سے وہ انہی کی تسخیر کرتے ہیں، یعنی ان کو مسخر کرتے ہیں، ان کو قید کرتے ہیں، شیاطین کو قید کرتے ہیں ناجائز و حرام کر کے۔ تو اس میں مختلف قسم کے اعمال کرتے ہیں، مثلا کسی جانور کے ساتھ بدکاری کر کے پھر ان کو نقش لکھنا پڑتا ہے، یا کسی نابالغہ بچی کے ساتھ بدکاری کر کے ان کو نقش لکھنے پڑتے ہیں، یا پھر اس طرح ہوتا ہے کہ معاذ اللہ کسی کو ناجائز قتل کر کے اس کے خون کے ساتھ نقش لکھے جاتے ہیں، اسی طرح الو کے خون کے ساتھ نقش وغیرہ لکھے جاتے ہیں، ان کی ہڈیوں کا استعمال ہوتا ہے، اس کی آنکھوں کا استعمال ہوتا ہے، مختلف قسم کے اعمال کیے جاتے ہیں۔ اور پھر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کفری کلمات پڑھے جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو شیطانی جنات ہوتے ہیں ان کو قید کیا جاتا ہے، مسخر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ان کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو طرح طرح کی اذیتوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے ارواح خبیثہ۔ اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو مسلمان ارواح ہوتی ہیں اس میں پھر مختلف طبقے بن جاتے ہیں، یعنی جیسے انسانوں میں پھر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں ان کی ارواح مقدسات، تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ان کو اپنے اپنے عزت اور مقام کے مرتبوں میں ان کی ارواح مقدسات موجود ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد صالحین کی روحیں آ جاتی ہیں، پھر اس میں مختلف قسم کے احادیث اور آثار ملتے ہیں۔ جنت کے اندر سبز رنگ کے پرندوں کے اندر بھی ارواح ہوتی ہیں، جیسا کہ مسند احمد کی حدیثوں میں موجود ہے، اور اسی طرح جنت میں مختلف مقامات پر بھی ہوتی ہیں، اسی طرح کوئی کسی عرش پر ہے، کوئی کسی عرش پر ہے، اس طرح کے مختلف جگہوں پر روحیں رہتی ہیں۔ اور اولیاء اللہ کی جو ارواح ہوتی ہیں، جو مسلمانوں کی ارواح ہوتی ہیں، وہ قید نہیں ہوتی، بلکہ ان کو کہیں بھی آنے جانے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن وہ کسی کو پریشان نہیں کرتی، بس وہ اللہ تعالیٰ کا اذن ہوتا ہے۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے اس پر بڑا کلام فرمایا ہے، جو ان پر تفصیل دیکھنا چاہے تو ان کے کتب کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ اب جو ارواح خبیثہ ہوتی ہیں وہ جیسے ہندو ہوتے ہیں، عیسائی ہوتے ہیں، اس طرح کے جو غیر مسلم لوگ ہوتے ہیں، تو یہ مر جاتے ہیں، تو مرنے کے بعد ان کی ارواح دو طرح ہوتی ہیں، یا تو ان کی قبروں کے پاس مرگھٹ میں ان کو قید کر دیا جاتا ہے، وہیں پر ان کو عذاب ہوتا ہے، یا پھر یہ بھٹکتی پھرتی ہیں۔ تو یہ جو بھٹکتی پھرتی ہوتی ہیں، ان کو جو کالے جادو کرنے والے عاملین ہوتے ہیں، جادوگر وغیرہ ہوتے ہیں، وہ اپنے سفلی معقلات کے ذریعے سے یا شیطانی جنات کے ذریعے سے ان کو بھی قابو کر لیتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے بھی پھر وہ کام کرواتے ہیں۔ یہ ہوتی ہیں ارواح خبیثہ۔ اب جب وہ کوئی بھی عامل کسی شخص کے اوپر یا کسی بھی اپنے دشمن کے اوپر، جس کو وہ دشمن سمجھتا ہے، چاہے وہ اگلا شخص کتنا ہی نیکوکار کیوں نہ ہو، جس کو یہ اپنا دشمن سمجھتا ہے، جس سے یہ بدلہ لینا چاہتا ہے، یا جس شخص کو یہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یا کسی شخص نے پیسہ دے کر اس کو کہ تم فلاں شخص کو نقصان پہنچاؤ، ہم تمہیں اتنا پیسہ دیں گے، لوگ بھی جیسے پیسے دے کر عمل کرواتے ہیں، تو پھر یہ ان پر یہ ارواح خبیثہ مسلط کر دیتے ہیں، جس میں طرح طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات جو بچیاں ہوتی ہیں بیچاری، وہ اپنی عفت کی تقدس کو پامال کر بیٹھتی ہیں، یعنی کپڑے پھاڑ دینا اور بدن کو برہنہ کر دینا، تو ان کا یہ شعور ختم کر دیا جاتا ہے، ان کے دماغ پر مسلط کر دی جاتی ہیں۔ اسی طرح کاروباری بندش کرا دی جاتی ہے، یا گھروں میں لڑائی جھگڑے کروا دیے جاتے ہیں، یا پھر کسی کو کسی طرح کے اذیتوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، تو یہ ارواح خبیثہ کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے۔ یا پھر کسی مرد کے اوپر ان ارواح خبیثہ کو مسلط کر کے ان کا عاشق کر دیا جاتا ہے، تاکہ طرح طرح کی ان کو بھی اذیتیں دی جا سکیں اور میاں بیوی کی آپس میں نہ بنے۔ اگر وہ روح جو ہے کسی عورت کی ہے، کسی مرد پر عاشق کروا کر ان کا میاں بیوی کا جھگڑا کروا دیا، یا پھر عورت کے اوپر کسی خبیث مرد کی روح کو مسلط کر کے اس کے شوہر سے نفرت کروا دی، تو آپس میں انتہائی جھگڑے، فساد اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ مثلا اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس کی شادی کہیں اور ہو گئی، تو پھر وہ چاہتا ہے کہ وہ اب یہ ان کی آپس میں بنے نہ، وہ کسی طرح بھی طلاق لے، تو اس طرح سے بھی ہوتا ہے۔ یا پھر اگر کوئی لڑکی کسی کو پسند کرتی ہے مرد کو، اگر اس کی شادی کہیں ہوگی تو وہ چاہتی، تو اس طرح کے جو آج کل زمانے میں چل رہے ہیں نظام، تو مختلف قسم کے جو پریشانیاں ہمارے گھروں میں موجود ہیں، وہ اکثر لوگ جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت بھی نہیں، ہر کسی کے تجربات ہیں، وہ اسی زمانے میں رہتے ہیں، تو پھر اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو بہرحال اس کا علاج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر موجود ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی علاج ہیں وہ کسی بہترین عامل کامل، کسی بزرگ، کسی اللہ کے ولی بارگاہ میں جا کر کے یہ عمل کروایا جائے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ بہرحال ہم آپ کو ایک انتہائی نفع بخش کلام الہی سے ایک بہترین عمل بتانے جا رہے ہیں، وہ آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان ارواح خبیثہ سے آپ کو چھٹکارا عطا فرمائے گا۔
اس مقصد کے لیے باوضو حالت میں 21 عدد فتیلے سیاہ روشنائی سے بنائے جاتے ہیں جس میں لبان بھی حل کیا جاتا ہے۔ اب ان فتیلوں کو روزانہ رات کو مریض کی چارپائی کے داہنی جانب اس طرح نئے مٹی کے چراغ یعنی جو استعمال شدہ نہ ہو بالکل نیو خریدیں اور اس کے اندر آپ مٹی کے چراغ میں سرسوں کا تیل ڈال کر جلائیں گے۔ مریض ساری رات چراغ کی لو میں مسلسل دیکھتا رہے۔ یہ کام 21 یوم تک مسلسل کرنا ہے۔ چراغ کے پیندے میں 3 مرتبہ موٹے مار کر سے یا جبار یا قہار علی کل جبار و قہار یہ تحریر کرنا ہے۔ دوبارہ پھر سمجھیں کہ 21 فتیلے بنائے جائیں گے سیاہ روشنائی کے ساتھ یعنی سیاہی کے ساتھ، اس کے اندر لبان بھی ملایا جائے گا اور ان فتیلوں کو روزانہ رات کو مریض کی چارپائی کی داہنی جانب اس طرح نئے چراغ لے کر جو بغیر استعمال شدہ ہوں اس میں سرسوں کا تیل ڈالیں گے، سرسوں کا تیل ڈال کر اس کو جلائیں گے اور اس کے اندر اس نقش کو ڈال دیا جائے گا یعنی اس فتیلے کو ڈال دیا جائے گا۔ اور فتیلہ جو ہے اس کے اندر ڈالنے کے بعد چراغ جب جل رہا ہوگا تو مریض اس کی طرف ساری رات دیکھتا رہے یعنی جب تک وہ چراغ بجھ نہ جائے، اس کا تیل ختم نہ ہو جائے۔ اور چراغ کے پیندے میں تیل ڈالنے سے پہلے موٹے مارکر کے ساتھ یہ تینوں الفاظ لکھنے ہیں، یا جبار یا قہار علی کل جبار و قہار۔ فتیلہ جو ہے وہ کوئی بھی شخص ہم سے TCS کے ذریعے سے ہم سے منگوا سکتا ہے۔ وہ فتیلے ہم اس طرح نہیں دیتے بلکہ ہم باقاعدہ اس کی چونکہ زکوٰۃ وغیرہ ادا کی جاتی ہے تو ہم فتیلے صرف اور صرف TCS کے ذریعے سے ہی بھیجتے ہیں۔ تو جو شخص بھی ہم سے وہ فتیلے وغیرہ منگوانا چاہے تو خانقاہ شریف کے نمبر پر جو اسکرین پر شو ہو رہا ہے اس پر رابطہ کر کے ہم سے وہ فتیلے منگوا سکتا ہے جو ہدیتاً دیے جاتے ہیں۔ تقریباً اس کا TCS کوریئر چارجز سمیت اس کا 2000 روپے ہم خرچہ لیتے ہیں۔ اس کا خرچ دے کر ہدیتاً یہ فتیلے آپ منگوا سکتے ہیں۔ 21 فتیلے آپ کو دیے جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ یہ انتہائی مجرب عمل ہے۔ جو بھی شخص اس مرض میں مبتلا ہو تو وہ خانقاہ شریف کے نمبر پر رابطہ کر کے یہ فتیلے منگوا سکتا ہے اور ہم اس کو اجازت کے ساتھ انشاءاللہ یہ عمل کروا دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔